السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں پرائم منسٹر کی طرف سے جو کامیاب نوجوان یوتھ سکیم دی گئی ہے اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یہ فیز 2 ہے۔ فیز 1 میں کچھ کو قرضہ ملا تھا اور کچھ کو نہیں ملا تھا، تو جو فیز 1 میں رہ گئے تھے لوگ انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس پر اپلائی کریں تاکہ ان کو پریورٹی ملے۔ جی ہاں، پریورٹی ملے گی جنہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اپلائی کیا تھا، اور اس بار اگر وہ اپلائی کریں گے تو ان کو سب سے پہلے قرضہ ملیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوجوان کو بااختیار بنانے کا پروگرام بینک آف پنجاب، نیشنل بینک ہے اور بھی کافی بینک ہیں جن سے آپ قرضہ اس اسکیم کے تحت لے سکتے ہیں۔ اس قرضہ لینے کے طریقہ کار کیا ہے، کون کون سی ہدایات ہیں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں دی گئی ہیں۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پرائم منسٹر کامیاب جوان یوتھ انٹرنشپ اسکیم 2020 فیز 2 اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے، سائٹ ہے، یہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا۔ اس میں ہدایات بھی شامل ہیں، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ایک قرضہ لینے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پرائم منسٹرز کامیاب جوان یوتھ انٹرنشپ اسکیم، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں؟ ان آرڈر ٹو اپلفٹ دا یوتھ آف دا کنٹری بائی آفرنگ اپرچونیٹیز ٹو یوٹیلائز دیئر انٹرپرینیوریل پوٹینشیل ٹو دا فل سیٹ۔ اب یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے، ان کو مواقع دینے کے لیے کچھ ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان ہیز ری اوپنڈ ایپلیکیشن انڈر کامیاب جوان یوتھ انٹرنشپ اسکیم فار دا پروویژن آف سبسیڈائزڈ بزنس لونز، یعنی بزنس لون کے لیے انہوں نے دوبارہ ری اوپن کر دی ایپلیکیشن تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس پر اپلائی کر سکیں۔ آل ایلیجیبل پرسنز کین اپلائی فار دا لون بائی وزٹنگ کامیاب جوان پورٹل ایٹ۔ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ سائٹ ہے، اس کو وزٹ کرنا ہے۔ نو ادر موڈ آف اپلیکیشن سبمیشن ادر دین تھرو ڈیزگنیٹڈ آن لائن پورٹل از ایکسیپٹیبل، یعنی جو پورٹل دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے تو آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ صرف اسی پورٹل سے ہی اپلیکیشن فارم جمع کروانا ہے۔ https://www.kamyabjawan.government.pk بینک فارم/نیو اپلیکینٹ فارم، یعنی آپ نے اگر پہلے اپلائی کیا ہے تو اس کو بھول جائیں، آپ نے نیا اپلائی کرنا ہے۔ اور اس میں کافی چینجنگ کی گئی ہیں اس بار، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے گی اور آپ آسانی سے اپلائی کر سکیں گے خود، کیونکہ اگر آپ کسی شاپ وغیرہ سے یا کہیں سے بھی اپلائی کریں گے تو آپ کو آلموسٹ 2000 سے 3000 آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ جی ہاں، 2000 سے 3000 آپ کو پے کرنا پڑے گا، تب جا کے
وہ اپلائی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں مکمل میتھڈ یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا، ود پروف بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو سارا نظام کہ یہ ہے کیا، کیسے ہے، ہدایات کیا ہیں، آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد میں اپلائی کر کے دکھاؤں گا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ بہت ایزی ہے، ٹائم بھی سیو ہوگا اور آپ لوگوں کو منی بھی سیو ہوں گے۔ تو آپ کے پاس ہونی کیا چاہیے، کیا لوازمات ہیں اس پر اپلائی کرنے کے لیے؟ آپ کی عمر جو ہے وہ 21 سے 45 سال کے مطابق ہونی چاہیے CNICQ سے، جب آپ نے اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے IT یا ای کامرس کے ریلیٹڈ کوئی بزنس کرنا ہے، تو اگر آپ کی عمر 18 سال بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ کے پاس میٹرک یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی 21 سے 45 سال CNICQ سے آپ کی عمر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے IT یا ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو 18 ایئرز بھی آپ کی ایکسیپٹیڈ ہے، لیکن آپ کو لازماً طور پر آپ کے پاس ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ، میٹرک یا اس کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے۔ جینڈر یعنی کون اپلائی کر سکتا ہے؟ مین بھی کر سکتا ہے، وومن بھی اور ٹرانسجینڈر بھی، ٹھیک ہے؟ تینوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ آپ ایک ہی اپلیکیشن دیں اور فلی جو ہے وہ فل ہو، یعنی کوئی بھی چیز نہ رہ گئی ہو، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس اسکیم کے تحت کچھ نہ کچھ سپورٹ ملے گی، اور اس سپورٹ کے بعد آپ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہوں گے اور اپنا نیا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پریویس بزنس کر رہے ہیں تو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹائپ آف بزنس یعنی آپ کون سا بزنس، کس بزنس کے لیے آپ کو یہ لون ملے گا۔ ٹائپ آف بزنس میں سمال میڈیم بزنس، انٹرپرائزز یعنی چھوٹا بڑا میڈیم، جو بھی بزنس ہے وہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ سٹارٹ اپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایگزسٹنگ بزنس یعنی موجودہ بزنس کو زیادہ بڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایز پر ڈیفینیشن آف SBP اسٹیٹ بینک آف پنجاب اینڈ اونڈ بائی یوتھ ایز پر مینشن ایج بریکٹس، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایج اور جو جتنی بھی ہدایات ہیں وہ آپ کی مکمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ نیا بزنس ہے یا پریویس بزنس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اپلائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آل ایلیجیبل پرسن کین اپلائی فار دا لون وزٹنگ کامیاب جوان پورٹل ایٹ، یعنی آپ کس بینک پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کس بینک کے تھرو لون لینا چاہتے ہیں، اس بینک کا نام بھی آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے۔ نیو اپلیکیشن فارم کامیاب جوان .government.pk/بینک فارم/نیو اپلیکینٹ فارم۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹارٹ اپ ہیں، یعنی اس اپلیکیشن کی شروعات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس، یعنی آپ لازماً ان شرائط پر اتریں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پروسیس ہے اس میں نیکسٹ طریقہ کار میں لون سائز، پرائس اینڈ سیکورٹی۔ تو دیکھیں ٹائر 1 یعنی جو بزنس پلان 1 ہے، اس میں آپ کو 0.1
ملین ٹو 1 ملین، یعنی 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک لون مل سکتا ہے۔ پرائس کتنی ہے؟ 3% پر انم، یعنی 1 سال میں 3% اس پہ اضافہ ہوگا جب آپ کو ریٹرن کرنا ہوگا۔ سیکورٹی کلین لون، یعنی اس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی اس میں آپ کو کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو، گارنٹیئر آپ کو کوئی بھی ضمانت کے علاوہ ود آؤٹ اینی کاسٹ، کسی بھی قیمت کے بغیر یہ آپ کو لون ملے گا۔ جبکہ جو T2 ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر وہ آپ کو 4% پر انم، یعنی 4% آپ کو اضافی بننا پڑے گا۔ سیکورڈ لون ہے آپ کے لیے، آپ کو لون ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس سے آگے جائیں گے تو 5% پر انم ہے، سال میں 5% دینا پڑے گا تیسرے ٹائر میں، تو اس کے لیے بھی آپ کو گارنٹیئر کی ضرورت لازمی ہوگی۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے، یعنی اگر آپ کو کم قرضہ چاہیے 1 سے 10 لاکھ تک، تو آپ کو 3% پر اینم یہ ریٹرن کرنا پڑے گا اضافی، اور آپ کے پاس بغیر کسی گارنٹیئر کے یہ لون آپ کو اویلیبل ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ لون لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو گارنٹیئر کی ضرورت بھی ہوگی، اور 4% پر انم، یعنی کچھ نہ کچھ جو ریٹرن میں ہے وہ اضافہ بھی ہوگا۔ اسی طرح جو T3 ہے، یعنی اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو 5% پر انم، یعنی 5% سال پر آپ کو اضافہ ریٹرن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ گارنٹیئر کی ضرورت، یعنی ایٹ لیسٹ جو گارنٹیئر ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ تھے وہ پلان، یعنی آپ کو ملے گا کیا، آپ کو واپس کیا دینا پڑے گا، اور کس شرط پر ملے گا، کوئی گارنٹیئر کی شرط پر ملے گا یا ود آؤٹ اینی گارنٹی ملے گا۔ تو یہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، سائز کے حوالے سے بھی، اماؤنٹ کے حوالے سے بھی، ریٹرن کے حوالے سے بھی، اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی، کہ آپ کو گارنٹیئر دینا ہوگا یا نہیں، وہ آپ کو بتا دیا ہے، کہاں گارنٹیئر چاہیے اور کہاں نہیں۔ یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے۔ کہ پرپز آف لون، دو ہی قسم کے جو ہیں وہ پرپز ہیں، ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا اور ایک پرانے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا، یعنی جو موجودہ آپ بزنس کر رہے ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ لون لینا چاہ رہے ہیں۔ تو T1 کے لیے آپ کی جو ایکویٹی ہوگی وہ 10% ہوگی، T2 اور T3 کے لیے 20% ہوگی، اور اگر ایگزسٹنگ بزنس ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ایکویٹی نہیں دینے پڑے گی۔ سیکٹر کون سے ہوتے ہیں؟ ایگریکلچر سیکٹر سمیت جس قسم کا بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس بزنس کے لیے لون لے سکتے ہیں، نئے بزنس کے لیے بھی لے سکتے ہیں، اور پرانے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے، پھیلانے کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ اور ایکویٹی جو ہے وہ نئے بزنس کے لیے 10% ہے T1 پہ، اور 2 اور 3 جو ٹائر ہے، یعنی T2 اور T3 اس کے لیے 20% ہے۔ اور اگر آپ نے ایگزسٹنس بزنس، یعنی موجودہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، تو آپ کو اس کے پاس کوئی ایکویٹی نہیں ہے۔ سیکٹرز، یعنی آپ کس قسم کے بزنس کے لیے لون لے سکتے ہیں، تمام قسم کے بزنس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں انکلوڈنگ ایگریکلچر، یعنی اگر زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے آپ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں۔
امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں آسانی سے سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مشکل پیش ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے گا۔ لون ٹینور کتنا ہے، ڈیوریشن کتنا ہے؟ اپ ٹو 8 ایئر ود میکسیمم گریس پیریڈ آف اپ ٹو 1 ایئر، یعنی 1 سال تک آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا اور 1 سال کے بعد آپ کو پیمنٹ ریٹرن کرنی پڑے گی، اور میکسیمم جو ڈیوریشن ہے وہ 8 ایئرس کا ہے۔ لون ری پیمنٹ آپ کو ری پیمنٹ کیسے کرنی پڑتی ہے؟ بیسڈ آن ایکول منتھلی انسٹالمنٹ، یعنی جو منتھلی انسٹالمنٹ کریں گے اس کے حساب سے ہی آن دی فرسٹ آف ایوری منتھ، ہر مہینے کی پہلے تاریخ کو وہ آپ کو پے کرنی ہوگی۔ ای ایم آئی یعنی ایکول منتھلی انسٹالمنٹ کی بیس پر آپ کو لون ری پیمنٹ یعنی ریٹرن کرنے کی جو ہے وہ کنڈیشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ فیس اینڈ چارجز، فیس اور چارجز بھی ہیں کوئی اپلیکیشن کے۔ RS100 ادر چارجز ایٹ ایکچوئلس، یعنی 100 روپے جو ہے وہ پروسیسنگ فیس ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی فیس جو ہے وہ نہیں لی جائے گی اس ماد میں۔ ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے؟ The applicant must have picture scanned copies of the following document whichever relevant before starting their application۔ اپنی درخواست فارم کو شروع کرنے سے پہلے امیدوار کے پاس ان تمام ڈاکومنٹ کی اسکینڈ کاپیز اور پکچرز ہونی چاہیے۔ کلیئر ویزیبل پکچر یعنی خود کی جو اپلیکینٹ کی پکچر ہے، فرنٹ اینڈ بیک سیپریٹلی، CNIC جو فرنٹ اور بیک ہے وہ سیپریٹلی ہونی چاہیے۔ ایجوکیشنل ڈگری اپلوڈ ہائیسٹ ڈگری، یعنی جو آپ کی ہائیسٹ ڈگری ہے، لیٹسٹ ڈگری ہے، وہ آپ اپلوڈ کریں۔ ٹیکنیکل ڈگری ہے اپلوڈ ریلیونٹ ٹو دا بزنس اپلائیڈ فار، جس بزنس کے لیے آپ اپلائی کرنے چاہتے ہیں اس کے ریلیونٹ ہے یا نہیں، وہ بھی آپ کو اپلائی کرنے کے دوران وہ بھی اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروف آف آرٹیزن شپ اسکلڈ لیبر اف اویلیبل، یعنی اگر آپ کوئی پہلے سے کوئی بزنس کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی ثبوت وہ بھی آپ کو لازمی دینا پڑے گا۔ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پریفریبلی آل، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے کسی بھی قسم کا ہے، کوئی بزنس، چھوٹے سے بزنس، کسی کمپنی، بڑے بزنس میں، میڈیم میں کوئی بھی تجربہ ہے تو آپ اس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کو بھی لازمی ساتھ اٹیچ کریں گے، اپنی اپلیکیشن پر اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسکین کاپیز اور یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی لازمی ہے۔ اپلائی کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ اپلیکیشن میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو فردر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے آپ کو مینشن کر دی ہیں، لائسنس ہونا چاہیے۔ اگر آپ پہلے کوئی میڈیکل سٹور بنایا ہوا ہے، کوئی کمرشل وہیکل یعنی کوئی شو روم بنایا ہوا اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کیس یو ہیو اپلائیڈ فار دا لائسنس، اور اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں اور آپ نے لائسنس اپلائی کے لیے دیا ہوا ہے تو پھر وہ لائسنس کی جو ریسیپینٹ ہے وہ جو آپ کے پاس موجودہ ٹائم پر موجود ہوگی وہ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑے گی۔ NTS اینڈ لیٹسٹ ٹیکس ریٹرن وی ریکمینڈ ٹو گیٹ NTN ایشو بیفور فلنگ اپلیکیشن، اور اگر آپ کے ذمہ کوئی ٹیکس ہے تو وہ برائے مہربانی وہ بھی آپ پے کر کے اس کی رسید بھی آپ نے ساتھ ہی لگانی ہے۔ ریفرنس کنزیومر نمبر آف الیکٹریسٹی کنیکٹڈ انسٹال ایٹ ریزیڈنٹ ایڈریس،
آپ کا رہائش کا نمبر، آپ کے یعنی الیکٹریسٹی کے بل، کنزیومر بل، ریفرنس نمبر، یہ تمام چیزیں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ بزنس فیزیبلٹی اسٹیمیٹ آف ایکچوئل، یعنی آپ کتنا پر امید ہے اپنے بزنس سے، آپ کا اندازہ کتنا ہے کہ کتنے میں بزنس جو ہے وہ خرچہ ہوگا، اور آپ ایکسپیکٹ کتنا کر رہے ہیں کہ آپ کو کتنے اخراجات ہوں گے اور کتنا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ بریف بزنس رائٹ اپ، یعنی آپ نے تھوڑا سا اپنے بزنس کے بارے میں، چاہے وہ آپ پہلے کر رہے ہیں یا آپ سٹارٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں لکھنا پڑے گا۔ اینی ادر سورس آف انکم، یعنی کوئی اور سورس انکم کا ہے، کوئی فارن ریمیٹنس ہے، سیلری انکم ہے، ایگریکلچر انکم ہے، یہ بھی آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے۔ رجسٹریشن نمبر آف اینی وہیکل رجسٹر ان یور نیم اور ان پیرنٹس نیم ان کیس آف فیمیل، یعنی اگر آپ کے پاس یعنی کوئی گاڑی ہے جو آپ کے نام پر ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کی رجسٹریشن نمبر بھی آپ کو مینشن کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ فیمیل ہے تو آپ اپنے والدین کی کوئی چیز یعنی گاڑی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا بھی لازمی مینشن کرنا ہے رجسٹریشن نمبر۔ اور پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں پہ گارڈین ریفرنس کی ضرورت ہوگی، ضمانتوں کی ضرورت ہوگی، وہاں پہ 2 ریفرنس CNIC، وہ ریفرنس CNIC جو آپ کے رشتہ دار نہ ہوں، یعنی آپ کا فرینڈ ہو سکتے ہیں، نیبرز ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کی بنیاد پر آپ کو یعنی وہ آپ کے ایز اے گارنٹیئر کے طور پر مانے جائیں گے۔ انٹائٹی ایگزسٹنس ڈاکومنٹ ان کیس آف پارٹنرشپ لمیٹڈ کمپنی اینڈ ریلیونٹ اپروول، یعنی اگر آپ کسی کمپنی میں پارٹنرشپ پر ہیں یا آپ کا کوئی پارٹنر ہے یا کسی کمپنی کے ساتھ آپ نے کوئی لاک کیا ہوا ہے، یہ چیزیں بھی آپ نے اس کا ثبوت بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ ایڈیشنل ڈاکومنٹس فار ایگزسٹنس بزنس، یعنی اگر آپ کے پاس جو آپ لون لینا چاہتے ہیں، موجودہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو مزید آپ کے یہ جتنے بھی پچھلے ڈاکومنٹ تھے یہ سب کے لیے تھے، نیو یا ایگزسٹنس، آپ ایگزسٹنس ایڈیشنل ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے۔ لیٹسٹ فنانشیل، یعنی آپ کی موجودہ فنانشیل حالت کیا ہے، سائنڈ کی ہوئی۔ ریکمنڈیشن لیٹر فرام چیمبر، ٹریڈ باڈی، یونین، ایسوسیشن، یونین کونسل یا ایسوسیشن یا ٹریڈ باڈی یا کسی چیمبر سے ریکمنڈیشن لیٹر۔ ریفرنس کنزیومر نمبر آف الیکٹریسٹی کنیکشن انسٹال ایٹ بزنس ایڈریس، آپ کے بزنس ایڈریس یعنی آپ جہاں پہ بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ الیکٹریسٹی کا میٹر کتنے ہیں، ان کا کنزیومر نمبر، ریفرنس نمبر، یہ بھی آپ کے پاس ہونے لازمی ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ ہی اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ بینکس اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آف، بینک کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو پاس لازمی ہونی چاہیے۔ بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ، یعنی بینک کا مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے کہ یہ ریگولر کسٹمر ہے، اس نے کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ دہی یا فراڈ نہیں کیا ہوا۔ تو یعنی یہ تمام جو ہے چیزیں آپ کو وہ لوگ جو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے لون لینا چاہ رہے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ ٹریڈ نمبر ہے، یونین کونسل سے ریفرنس ہے، اور اس بزنس پر جو الیکٹریسٹی کے بل ہے ان کا ریفرنس نمبر، کنزیومر ID، یہ سب کچھ بینک سٹیٹمنٹ، یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے موجودہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو فنانشیل سٹیٹمنٹ، موجودہ فنانشیل کنڈیشن کیا ہے، بزنس کب سے سٹارٹ کیا، کب تک یعنی پارٹنرشپ ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس میں مینشن کرنا لازمی ہوں گی، ورنہ آپ کے لون کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا بغیر کسی عذر کے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھ کے پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہدایات ہیں، انسٹرکشن ہیں۔
معزز درخواست گزار یو مسٹ ہیو اسکین کاپیز کلیئر ویزیبل پکچر اور فالوئنگ ڈاکومنٹ ریڈی بیفور یو اسٹارٹ یور ایپلیکیشن. اپنی ایپلیکیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی فل کرنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندرجہ ذیل اسکین شدہ دستاویزات اور تصاویر موجود ہونی چاہیے. ان میں جو پہلی ہے پاسپورٹ سائز پکچر، پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے. یہ انسٹرکشن میں سے یعنی ہدایات میں پہلی انسٹرکشن یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں آپ کو فلی انسٹرکٹ کیا جائے گا کہ فل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیا چیزیں فل کرنی اور کیا نہیں کرنی، اور کہاں پر فارم کے کس حصہ میں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا. یہ تمام انسٹرکشن آپ کو ملیں گی تاکہ آپ کی رجسٹریشن کے چانسز یعنی آپ کے لون میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو. اس لیے یہ تمام ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور خود اپلائی کریں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اور آپ لوگ اپنے بزنس کے بارے میں یعنی اپنی اپلیکیشن کے بارے میں خود کچھ نہ کچھ جانتے ہوں کہ آپ نے کیا لکھا اور کیسے لکھا. اس کے بعد CNIC جو فرنٹ سائڈ ہے یعنی قومی شناختی کارڈ کا سامنے والا حصہ، CNIC بیک سائڈ قومی شناختی کارڈ کا پیچھے والا حصہ یعنی دونوں سائڈیں ہیں. ان کی پکچر اسکین کاپی آپ کے پاس علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، ایک نہیں ہونی چاہیے یعنی فرنٹ بیک علیحدہ علیحدہ ہوں، ایک ہی پیج پر نہ ہوں. تو یہ ہدایات ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ اپنی پریپریشن خود سے کر کے رکھیں. یعنی یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. چاہے آپ کسی کے پاس اپلائی کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، میں اس کو یعنی کریٹیسائز نہیں کر رہا، آپ کسی سے اپلائی کروا رہے ہیں تو وہ آپ کا مائنڈ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود اپلائی کریں، خود سمجھیں، اور اگر آپ کسی کے پاس چلے بھی گئے ہیں تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ مکمل کر کے پھر کسی شاپ پر جائیں، پھر اپلائی کریں. اس کے بعد لیٹسٹ ایجوکیشنل ڈگری سرٹیفکیٹ اف اینڈ اچیور اپلیکیبل میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹر PhD etc. یعنی تازہ ترین تعلیمی ڈگری اسناد میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹر PhD وغیرہ یہ سارے شامل ہونی چاہیے. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اف ایپلیکیبل، اگر کوئی کسی کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اپنے بزنس کے متعلق ہے کہ ہاں جی یہ میں نے بزنس کیا ہوا ہے، اس میں میرا اتنا تجربہ ہے اور میں اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتا ہوں، یہ پروف دینے کے لیے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی آپ مینشن ضرور کریں، اپلوڈ ضرور کریں. لائسنس رجسٹریشن ود چیمبر اور ٹریڈ بک اف ایپلیکیبل، آپ کے پاس اپنی بزنس کا لائسنس کسی تجارتی ادارے یا چیمبر کے ساتھ سے کی گئی رجسٹریشن اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں اپلیکیشن میں تو آپ کو وہ بھی مینشن کرنا لازمی ہوگی. یعنی تھوڑا سا لینتھی پروسیس بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیس بھی ہے. تو رجسٹریشن اور لائسنس جو ہے وہ اکثر رجسٹریشنیں ہوئی ہیں، چاہے وہ شاپ کی ہوں یا کوئی بزنس ہو. تو اگر نہیں ہوئی تو آپ اپنے بزنس کا رجسٹریشن یا کسی چیمبر یا کسی تجارتی ادارے کے ساتھ رجسٹریشن کروا لیں، وہ نمبر آپ کو مینشن کرنا ہوگا. ہدایات بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ یعنی خود کفیل ہونا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کی اپلیکیشن میں کیا آتا ہے اور اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو کیسے فل کرنی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی بہتری کے لیے ہیں. تو آپ نے ان سب چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کو ان چیزوں کو مکمل کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی
مشکل پیش رہا ہے۔ اس کے بعد ریکمنڈیشن لیٹر فرام ریسپیکٹو چیمبر، ٹریڈ باڈی اور یونین، دس از میجورٹی ان کیس آف ایگزسٹنگ بزنس۔ یعنی پہلے بھی آپ کو یہ مینشن بتایا ہے کہ یہ باقی تمام چیزیں نیو بزنس سٹارٹ کرنا یا ایگزسٹنس والوں کے لیے تھی، یہ تھوڑی سی اضافی ان اپلیکینٹ کے لیے، اس امیدوار کے لیے جو اپنے موجودہ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ موجودہ کاروبار کے بارے میں لکھیں گے کہ اس کا چیمبر نمبر کیا ہے، یا تجارتی ادارے سے رجسٹریشن کیا ہے، یا یونین کی نمبر سے قرض کی فراہمی کے لیے تجویزی خط کہ یہ بندہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ فہم، کچھ سمجھ ہے، ہو نو ہے، تو ہم یونین کونسل یا کسی بھی وہ یونین ہوتی ہیں، تاجر یونین ہے یا پارٹی یونین ہے، تو آپ اس سے ریکمنڈ لیٹر کروا کے وہ بھی ساتھ اٹیچ کر سکتی ہیں کہ اس بندے کو ہم ریکمنڈ کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو لون دیا جائے تاکہ یہ اپنے بزنس کو سٹارٹ اپ کر سکے یا اپنے بزنس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر سکے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کے لون کی یعنی دستیابی کے لیے بہت ضروری ہیں، ریکمنڈیشن لیٹر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ایزیلی لون مل سکے۔ نیشنل ٹیکس نمبر ان کیس یو ڈونٹ ہیو ون پلیز رجسٹر ایٹ۔ آپ کے پاس اگر FBR رجسٹریشن نمبر نہیں ہے، اپنا جو بزنس ہے وہ FBR کا رجسٹرڈ شدہ نہیں ہے، تو آپ نے رجسٹر کرنا ہے اس لنک سے، اور اگر آپ کا رجسٹر کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنی FBR رجسٹریشن نمبر لازمی مینشن کرنی ہے۔ HTTPS FBR.government.pk.category registration income tax 51147/3846/7148۔ یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یعنی پہلے ایپلیکیشن فارم کو فل کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی ایپلیکیشن انکمپلیٹ ہوگی، پہلی بات ہے تو سبمٹ نہیں ہوگی، اور اگر سبمٹ ہوگی تو آپ کو لون نہیں ملے گا، آپ کے لون کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، آپ کی ایپلیکیشن قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو مینشن کریں، ان چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو پاس اویلیبل ہونی چاہیے ایٹ دی اسپاٹ، وگرنہ آپ کی ایپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوگی۔ کنزیومر ID آف الیکٹریسٹی بل آف یور کرنٹ ایڈریس، NITV ٹو لنک امیج آف ویئر کنزیومر ID از ریٹن آن الیکٹریسٹی بل، یعنی موجودہ پتے پر آنے والے بجلی کے بل کا شناختی صارف نمبر اور ایسی تصویر جس پر کنزیومر کی ID نمبر مینشن ہو، وہ بھی آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے، وہ بھی لازمی اپلوڈ کرنا ہے۔ کنزیومر ID آف الیکٹریسٹی بل آف یور کرنٹ آفس ایڈریس، یعنی اگر آپ کا کوئی آفس ہے وہاں پر بھی اگر کوئی مینشن کی گئی کوئی الیکٹریسٹی بل یا کوئی میٹر وغیرہ آپ کے نام پر ایشو ہوا ہے تو آپ نے اس کو بھی مینشن کرنا ہے، اس کی بھی تصویر لگانی ہے۔ موجودہ دفتر کے پتے پر آنے والے بجلی کے بل کا شناختی صارف نمبر اگر وہ پوچھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہے، قابل اطلاق ہے، تو آپ نے وہ بھی اپلوڈ کرنا ہے۔ تو امیج وہ لیتے ہیں تو امیج اس بل کی لینی ہے جہاں پہ کنزیومر ID اویلیبل ہو، اور لیٹسٹ یعنی پچھلے مہینے کا جو بل آپ نے پے کیا ہے یا پینڈنگ پڑا ہے، آپ نے اس کی امیج سینڈ کرنی ہے۔ برائے کرم آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ان چیزوں کا اویلیبل ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرضہ ہے وہ انشاءاللہ کچھ لوگوں کے لیے
دعا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے یہ حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا قدم پر اثر اور فائدہ مند ثابت ہو۔ کمپلیٹ رجسٹریشن نمبر آف اینی وہیکل رجسٹر ان یور نیم اف ایپلیکیبل۔ آپ کے نام رجسٹر کی ہوئی کوئی بھی گاڑی کا مکمل رجسٹریشن نمبر۔ دوسرا، پہلے بھی بتایا تھا، ریفرنس نمبر یا گارنٹیئر کا اگر آپ وہ پوچھتے ہیں، آپ ایسا لون لینا چاہتے ہیں جو گارنٹیئر یا ریفرنس نمبر کی بنیاد پر مل رہا ہے، تو 2 گارنٹیئر آپ کے پاس ہونے چاہیے، نیم CNIC اینڈ موبائل نمبر آف 2 ریفرنس ادر دین بلڈ ریلیٹیو، یعنی قریبی رشتہ دار کے علاوہ کسی بھی 2 افراد کے نام قومی، ان کا نام، ID کارڈ نمبر اور موبائل نمبر ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کے نیبرس بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے فرینڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کلوز ریلیٹیوز یعنی آپ کے رشتہ دار نہ ہوں، تو یہ بھی آپ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے۔ 2 ایسے پر اعتماد بندے جو آپ پر بھی اعتماد کرتے ہوں اور آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کا ID کارڈ نمبر، ان کا نام اور ان کا موبائل نمبر بھی آپ نے اپنی اپلیکیشن پر مینشن کرنا ہے۔ جو اپلیکیشن آپ اپنی لکھ رہے ہیں یا اپنی فل کر رہے ہیں یا کسی سے فل کروا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آسانی سے میسر بھی ہیں اور آسانی سے آپ ان پر عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ An estimate of monthly business income, business expenses, household expense and other income should be available with you in case of new business, while in case of existing business, please provide actual monthly business income, business expenses, household expenses and other income if any detail۔ نئے کاروبار کی صورت میں ماہانہ کاروباری آمدنی، کاروباری اخراجات، گھریلو اخراجات اور دیگر آمدنی کے تخمینے یعنی اندازہ، اور اگر آپ کے موجودہ کاروبار ہے تو اس صورت میں حقیقی کاروباری آمدنی کی آپ کو مہینے میں کتنی آمدنی جو ہے وہ میسر ہے، اخراجات کتنے ہیں، آپ کے کاروباری اخراجات کیا ہیں، گھریلو اخراجات کیا ہیں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے تو وہ آپ نے بھی لازمی مینشن کرنا ہے۔ تو اگر آپ یہ چیزیں مینشن نہیں کریں گے اور آپ وہ اپلیکیشن جب آپ کی یعنی تصدیق ہونے کے لیے متعلقہ بینک میں آپ کو بلایا جائے گا یا آپ کے کسی ریفرنس کو بلایا جائے گا یا آپ کے کارگو آئیں گے اور یہ چیزیں غلط ثابت ہوئیں تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے، اگر نئے کاروبار ہے تو اس کی آمدنی آپ کو کتنی چاہیے یا کتنی ہونی چاہیے اور آپ کا اخراجات کتنے ہیں، گھریلو اخراجات کتنے ہیں، آمدنی کا اور کوئی ذریعہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ موجودہ بزنس ہے تو پھر آپ کو آپ کی آمدنی پتہ ہوتی ہے کہ میرے مطلب اس بزنس سے مجھے اتنی آمدنی ہو رہی ہے یا اتنا نقصان ہو رہا ہے اور میرے گھر کا خرچہ اتنا ہے اور کاروباری اخراجات اتنے ہیں، باقی آمدنی کے ذرائع اتنی ہیں، تو ان چیزوں کو مینشن کریں اور اس میں ان کو آبجیکٹیو ظاہر ہو جائے گا، یعنی وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جس چیز کے لیے آپ نیا کاروبار یا اپنے موجودہ کاروبار کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ چیزیں آپ اندازے پر نہ لکھوائیں۔ ہاں، نئے کاروبار جو ہے وہ ایک اسٹیمیشن ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ کاروبار کی جو ہے وہ اسٹیمیشن نہیں، آپ کو ریئل اتھینٹک انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بعد میں ایسا کوئی ایشو ہوا تو وہ آپ کو فوراً ریجیکٹ کر دیں گے، آپ کی تمام محنت، تمام خرچہ اخراجات وہ ویسٹ ہو جائے گا۔
جب آپ نے درخواست جمع کرانے کے لیے سائن اپ کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے، تو اس پر آپ کو موبائل نمبر بھی مینشن کرنا پڑے گا. یو مسٹ ہیو این موبائل نمبر register and your name to start this application on which bank shall communicate with you. اور آپ نے جس موبائل نمبر پر کو مینشن کرنا ہے وہ آپ کے نام پر بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کا نیٹ ورک پر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی نیٹ ورک چینج نہ ہوا ہو. یعنی ظاہراً طور پر تو وہ موبائل نمبر جائز کا ہو، لیکن زونگ پر کنورٹ ہو تو ایسی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ سے بینک جو ہے وہ آپ کو تصدیقی کال کرے گا، آپ کی فیملی کے بارے میں اور آپ کے کاروبار کے بارے میں جو انفارمیشن تصدیق کرنے کے لیے دے گا. تو آپ نے وہ نمبر وہ دینا ہے جو آپ کے نام پر ہو، آن ہو، کسی دوسرے نیٹ ورک پر نہ ہو. تو براہ کرم یہ تمام معلومات آپ ان معلومات پر عمل کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ لون اسکیم جو ہے وہ میسر ہوگی. وگرنہ اس پروسیس میں جیسے پہلے بھی چند لوگوں کی ریجیکشن ہوئی تھی فیز 1 میں، تو اسی طرح اس میں بھی ریجیکشن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ یہ تمام اویلیبلٹی انسان جو ہے وہ پرووائڈ کرنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن کچھ اندازے میں غلطی ہو جاتی ہے اور کچھ ویسے مسٹیک وغیرہ ہو جاتی ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ غلطی کم سے کم کریں، غلطی سے اجتناب کریں، غلطی کے چانسز کم سے کم ہوں، تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کی محنت، آپ کے وقت، آپ کے رقم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو ان چیزوں پہ جو خرچ ہو رہا ہے. تو کوشش کریں اپنی معلومات درست لکھنے کی کوشش کریں، ریئل اور اتھینٹک انفارمیشن دیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو. اس کے علاوہ اپلیکیشن میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے ضرور پوچھیں، میں حاضر ہوں، جہاں تک آپ کی مدد کر سکا میں کروں گا. Their application shall take at least 15 minutes to complete subject to availability of above list information. جو پہلے آپ کو انفارمیشن جتنی بھی بتائی ہیں ان معلومات کی دستیابی کی صورت میں یہ درخواست مکمل کرنے میں کم سے کم 15 منٹ درکار ہوں. یعنی اگر آپ نے ایک مرتبہ اپلیکیشن فائل اوپن کر دی ہے تو آپ کو اپنی معلومات 15 منٹ میں جمع کروانی ہوں گی، وگرنہ آپ کو اپلیکیشن نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ اپلیکیشن آپ کی کبھی بھی سبمٹ نہیں ہوگی. یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے میں نے پہلے تمام چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے، کون سی آپ کے پاس بزنس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے، CNIC 42 وغیرہ، تمام چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ جو ہی اپلیکیشن آپ اوپن کر لیں گے آپ اپنا نام سب کچھ مینشن کریں گے تو آپ کو یہ تمام معلومات سبمٹ کرنے کے لیے صرف 15 منٹ ملیں گے، وگرنہ سیشن ایکسپائرڈ ہو جائے گا. سیشن ایکسپائرڈ ہونے سے مراد ہے کہ وہ اپلیکیشن ایکسپائرڈ ہو جائے گی آٹومیٹیکلی، آپ کو نئے سرے سے اپلیکیشن سبمٹ کرنی پڑے گی. تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے پہلے اپلیکیشن فل کرنے اور اوپن کرنے سے پہلے. یو may complete the form in one go or save or draft for submission later on. آپ فارم ایک بار بھی مکمل کر کے جمع کروا سکتے ہیں یا بعد میں جمع کرانے کے لیے ڈرافٹ محفوظ بھی کر سکتے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو قدم قدم پر اتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ فل کریں اور اتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ سبمٹ کریں. بس صورت دیگر آپ کو اس اپلیکیشن کی بنیاد پر ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے نامکمل فیل ہونے کی وجہ سے، یا آپ کے جو فارم ہے اس میں کسی بھی کمی بیشی کی صورت میں، یعنی آپ کا بزنس نمبر نہیں ہے یا رجسٹریشن نمبر نہیں ہے اور تصدیق میں آپ کے رجسٹریشن نمبر آپ کے نام پر ایشو الاٹ ہوا مل گیا ہے، تو پھر ریجیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کوشش کریں
کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں جو میں نے مینشن کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ فوکس کریں اتھینٹک نیوز پہ۔ پلیز اپلوڈ ایز مچ انفارمیشن ایز یو ہیو۔ یہی بات میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی درخواست بہتر طریقے سے فنانشیل سٹیٹمنٹ، بزنس فیزیبلٹی، لاسٹ 6 منتھ بینک سٹیٹمنٹ، یعنی یہ تمام چیزیں آپ کو اپلوڈ کرنی ہوں گی آپ کی درخواست پر بہتر طریقے سے نظر ثانی کرنے کے لیے، یعنی آپ کو ریجیکٹ نہ کرنے کے لیے، آپ کی درخواست کو قابل قبول کرنے کے لیے بہتر طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ معلومات اپلوڈ کریں اپنے بارے میں۔ مثلاً کاروبار کی فیزیبلٹی رپورٹ، یعنی آپ کی جو موجودہ حالت ہے وہ، پچھلے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ، آپ کے جو مالی گوشوارے ہیں، دس شیل ہیلپ ٹو بیٹر ایویلیویٹ یور ایپلیکیشن، تاکہ آپ کی درخواست پر بہتر طریقے سے عمل کیا جا سکے، یعنی آپ کی درخواست کو بہتر طریقے سے سنا جا سکے، پڑھا جا سکے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اور اتھینٹک انفارمیشن، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسی معلومات دیں جو درست ہوں۔ غلط انفارمیشن دینے کی صورت میں آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی کوشش کریں کہ آپ ان تمام ہدایات، ان تمام معلومات جو آپ کو پرووائڈ کی ہیں، ان پر عمل کریں، ایپلیکیشن کو فل کریں، زیادہ سے زیادہ معلومات دیں، تاکہ آپ کو لون چانسز ملنے کے چانسز زیادہ ہوں۔ آپ کو آپ کی ایپلیکیشن کی بنیاد پر ہی آپ کو لون ملنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایپلیکیشن کو فلی پریپیئرڈ اور فلی اتھینٹک بنائیں۔ یو ول ریسیو SMS آن یور ایپلیکیشن موو ٹو نیکسٹ اسٹیج آف پروسیس، یعنی جو اگلے مرحلے میں آپ کی درخواست بھیجی جائے گی تو کیا ہوگا، آپ کو SMS موصول ہوگا۔ However, you may check your submitted application status on this website as well۔ اور آپ اپنے ایپلیکیشن کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایپلیکیشن کہاں تک پہنچی ہے، آپ نے ایپلیکیشن میں کیا مینشن کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ اپنی ایپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ پر آپ اپنی ایپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو جو آپ نے اپنا نمبر مینشن کیا ہوگا اس نمبر پر آپ کو بذریعہ SMS تمام انفارمیشن دی جائے گی کہ ہاں اب آپ کی ایپلیکیشن پر عمل ہو رہا ہے، کہاں عمل ہو رہا ہے، آپ کی ایپلیکیشن کہاں بھیجی گئی ہے، کون سی معلومات جو ہیں وہ آپ کی تصدیق ہو چکی ہیں، کون سی تصدیق ہونے والی ہیں، یہ تمام آپ کو بذریعہ SMS وہ انفارم کرتے رہیں گے، جس سے آپ کو یعنی اپنی ایپلیکیشن کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کی ایپلیکیشن یہاں تک پہنچی ہے، یہاں تک اس کو مینشن کر لیا گیا ہے، اس کی تصدیق ہو گئی ہے، ان پروسیس سے وہ گزر چکی ہے، اگلا پروسیس کون سا ہے، اس سے نیکسٹ پروسیس کیا ہے۔ یہ تمام معلومات جو ہیں وہ اس ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ پر ٹریکنگ یعنی ٹریک ایپلیکیشن کا ایک آپشن ہوگا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہوگا اور اس پہ آپ کو جو معلومات وہ پوچھے گا زیادہ تر وہ آپ کے ID کارڈ نمبر اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ یا ایشو ڈیٹ پوچھے گا، جس سے آپ کو اپنی ایپلیکیشن کے سٹیٹس کے بارے میں آپ معلومات مل سکیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی آفیشیل سائٹ پر بھی میسر ہیں، اور آپ آسانی سے اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اپنی ایپلیکیشن کو فل بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ آپ
اپنے اپلیکیشن فارم کو خود فل کریں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اوپن کیسے کرنی ہے اپلیکیشن فارم، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے گوگل پہ جانا ہے، گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کامیاب جوان۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یعنی گوگل پر جائیں، کامیاب جوان لکھیں، فاسٹ ہی آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ایپلیکیشن اوپن ہو جائے گی، یہ چیزیں آ جائیں گی کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے اور اس کی ساری ایج، یہ چیزیں میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی نہیں ہے۔ اب صرف آپ اپنی ایپلیکیشن کے بارے میں اپنی ایپلیکیشن کو اوپن کریں گے، اس فارم کو اوپن کریں گے جس پر آپ نے تمام انفارمیشن جو ہے وہ پٹ کرنی ہے۔ تو وہ آپ کو ایپلیکیشن اسی ویب سائٹ، یعنی جو میں نے آپ کو پہلے ویب سائٹ بتا دی ہے www.kamyabjawan.government.pk پر وہ میسر ہوگی۔ وہ ایپلیکیشن کیسے ہوگی، اس میں کیا کیا لکھنا ہوگا، یہ آپ کو بتا دیا ہے، لیکن تھوڑی سی میں آپ کو وہ ایپلیکیشن فل کر کے بھی بتاؤں گا کہ ایپلیکیشن آپ نے ایسے فل کرنی ہے اور یہ چیز پوچھی گئی اور یہ چیز نہیں پوچھی گئی، تو یہ چیزیں آپ کو اسی سائٹ پر اویلیبل ہوں گی۔ یہ فارم جو ہے وہ تھوڑا سا نیٹ ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ بند تھا۔ اس رجسٹریشن فارم کے ذریعے جمع کرائی گئی تفصیلات صرف سروے کے طور پر استعمال کی جائیں گی اور آپ نے وہی انفارمیشن لکھنی ہے جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہوں، پہلے نام، پھر ڈیٹ آف برتھ، پھر آپ نے وہ معذوری لکھنی ہے، کوئی ہے تو کوئی تعلیمی قابلیت ہے تو وہ لکھیں۔ ڈومیسائل جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پنجاب کا ہے یا کس کا ہے، آپ کے پیرنٹ کا پروفیشن کیا ہے، والدین کا پیشہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد جینڈر لکھنا ہے، جینڈر لکھنے کے بعد ریلیجن، آپ کی ٹیکنیکل کوئی تکنیکی قابلیت ہے تو وہ بھی لکھیں۔ اس کے بعد ڈومیسائل پیدائش کا ضلع لکھنا ہے، آپ کے رہائش کیا ہے، کسی گاؤں میں ہے یا اس میں ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا بزنس کرنا چاہیے، تو یہ تمام کی تمام جو معلومات ہیں